قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ساتھیوں، عزیز دوستو، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو انتہائی فضائل کی حامل ہے۔ اس رات کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس کو شب برت کہتے ہیں، چھٹکارے کی رات۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی غروب شمس کے بعد 14 شعبان کو جو 15ویں رات شروع ہوتی ہے، 14 شعبان کی غروب شمس کے بعد، سورج کے ڈوبنے کے بعد اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور طلوع فجر تک، جب تک کہ فجر کا وقت نہ ہو جائے، اعلان کرتے رہتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے معاف کروں؟ کوئی ہے رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق دوں؟ کوئی ہے کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کہ میں اس کی مصیبت پریشانی دور کروں؟ تو اللہ کے بہت سارے بندے اس رات میں عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، اور اللہ کے بہت سے بندے ایسے جو سوتے رہتے ہیں۔ بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی جو فضیلت ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایسا نہیں۔ حدیث کی بہت ساری روایات اس سلسلے میں موجود ہے۔ جو یہ کہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس کا علم ناقص ہے۔ حدیث کے ایک راوی ہے اس میں جو ضعیف تو ضرور ہے، وہ حدیث کو بنایا کرتے تھے، گڑھ کر کے حدیث بیان کرتے تھے، لیکن علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ اس پر رسول اللہ کے زمانے سے آج تک عمل ہوتا آ رہا ہے۔ جس حدیث کو، جس سنت کو علماء کرتے آ رہے ہوں اور اس کو برا بھی نہ کہتے ہوں، بات ذہن میں رکھیے گا، علماء کرتے ہوں اور برا بھی نہ کہتے ہوں، اور اس زمانے سے آج تک یہ معاملہ آ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ علماء کرتے ہوں، برا بھی سمجھتے ہوں، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ علماء گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن کرتے ہیں تو وہ الگ چیز ہوگی، اس کو نہیں کرنا ہے، لیکن وہ علماء اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ اچھی چیز ہوگی۔ تو 15 شعبان کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ نے کپڑا اتارا، اس کے بعد آپ نے فوراً کپڑا پہنا اور نکل گئے۔ عائشہ فرماتی ہے میں گھبرا گئی کہ اللہ کے رسول ابھی آئے، کپڑے بھی اتارے اور اس کے بعد پھر پہن کر کے جانے لگے۔ مجھے افسوس یہ ہوا، مجھے خدشہ یہ ہوا کہیں آپ دوسری بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے۔ سوکنوں کا یہ بڑا معاملہ ہے، کہیں دوسری بیوی کے پاس نہ چلا جائے، کہیں اس کو زیادہ نہ ماننے لگے، کہیں اس کو زیادہ نہ دے دے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ چنانچہ پیچھے عائشہ بھی نکلی، جا کر کے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں کھڑے ہیں، آپ مرحومین مسلمانوں کے لیے، شہداء کے لیے، مومنین کے لیے آپ دعائے مغفرت کر رہے تھے۔ حدیث لمبی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اس رات میں مسلمانوں کی مغفرت کرتا ہوں
لیکن اس شخص کی مغفرت نہیں کرتا جو شرابی ہو، جس کے والدین اس سے ناراض ہو، جو مشاحن ہو، آپس میں رشتہ ناطے کو توڑ کر کے رکھتا ہو، آپس میں دوریاں رکھتا ہو، رشتے کو قطع کرتا ہو، صلہ رحمی کو نہیں کرتا ہے، اس کو توڑتا ہے، اور مشرکین کی میں مغفرت نہیں کرتا۔ ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ آنے والی جو رات ہے، اچھا ہمارا ایک معمول یہ ہے، آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، برقراری سے آوازیں دنیا میں پہنچ جاتی ہیں۔ ہم اپنے اسٹیٹس پہ اس رات میں اس دن میں لگاتے ہیں، بھائی کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ کیا کہتے ہیں؟ کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ کسی کا قرض لے رکھا ہو، آپ نے اس نیت سے کہ نہیں دینا ہے، آپ نے کسی کی زمین دبا رکھی ہے، آپ نے کسی پر ظلم کر رکھا ہے، آپ نے کسی کو مارا تھا، آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا تھا، آپ نے کسی یتیم کا مال کھایا تھا، آپ نے کسی بیوہ کو ستایا تھا، تو یہ سارے جو معاملات ہیں اسٹیٹس لگانے سے کیا یہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ جائیے براہ راست، آپ نے جن کا پیسہ لیا ہے ان کا پیسہ دیجیے، آپ نے جس کی زمین ہڑپی ہے اس کی زمین واپس کیجیے، آپ نے جس کو تکلیف پہنچایا ہے اس سے جا کر کے معافی مانگیے، آپ نے جس کا مال کھایا ہے اس کو راضی کیجیے، پیسے سے، مال سے، دل سے، جیسے بھی آپ ہو، آپ کا جس سے معاملہ ہو، ناچاتی ہوئی ہو، آپ اس سے معاملے کو رفع دفع کیجیے، پھر اس کے بعد معافی کیجیے۔ آپ کے دماغ سے وہ چیز جب نکل جائے، میں نے سارے لوگوں سے معافی مانگ لی، خدا نہ خواستہ دنیا میں کوئی ایسا بھی شخص رہا ہو میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے الفاظ سے، میرے کلمات سے اس کو تکلیف پہنچی ہو، اور میرے دماغ میرے ذہن میں وہ شخص نہیں ہے کہ وہ کون شخص ہے، اب اس کے بعد آپ اسٹیٹس پہ لگائیے، اب اخبار میں نکالیے، آپ نیوز پر دیجیے، میں فلاں شخص ہوں، میں شرمندہ ہوں غلطی کر کے، میں معافی مانگتا ہوں ان تمام لوگوں سے جس سے مجھے تکلیف پہنچی۔ صرف اسٹیٹس لگانے سے معافی نہیں ہوتی، یہ معافی کا مذاق ہوتا ہے، آپ نے مذاق بنا رکھا ہے اس معافی کو۔ میرے بھائیوں، معاملے کو صاف کر لینا چاہیے۔ یہ رات جو آتی ہے مغفرت کا تو ہر مومن طلبگار ہے، لیکن کیا ہی خوش نصیب ہے وہ مومن جب اللہ مغفرت کا اعلان کرے تو مغفرت کو اپنی جھولیوں میں بھر لے۔ آنے والے جو 15 شعبان ہوگی اس سے پہلے معافی تو ہر وقت، زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ تو ہے نہیں، کب موت کی سانس، کب زندگی کا سانس ٹوٹ جائے۔ معافی تو ہر وقت مانگ لینا چاہیے، لیکن خصوصیت سے 15 شعبان جو آنے والی ہے اس رات سے پہلے اپنے معاملات کو صاف کر لینا چاہیے۔ جانی دشمن ہو، مالی دشمن ہو، زبان سے تکلیف پہنچی ہو، اعضاء اور جوارح سے تکلیف پہنچی ہو، پڑوسی ہو اس کے دھوئیں سے تکلیف پہنچی ہو، گرد و غبار سے تکلیف پہنچی ہو، گھر میں چلانے سے تکلیف پہنچی ہو، بال بچوں سے تکلیف پہنچی ہو، اینٹ کے ادھر کے اینٹ ادھر گر جانے سے تکلیف پہنچی ہو، یا کسی بھی وجہ سے روشنی آپ نے تیز کر دی، پڑوسی کو تکلیف پہنچ گئی، کسی بھی وجہ سے اگر تکلیف پہنچی ہو تو اپنے بھائی سے، اپنے بہنوں سے، اپنی ماؤں سے اور بیٹیوں سے معافی مانگ لینا چاہیے تاکہ ہم سب کو مغفرت کا پروانہ مل جائے۔ عزیز ساتھیوں، اس رات میں عبادت کی جاتی ہے، نوافل پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے، لیکن آپ عشاء کی نماز پڑھ کر کے آپ نے عبادت شروع کیا اور 4:30 بجے فجر کا وقت ہوتا ہے، 4 بجے آپ سو گئے، فجر کہاں گئی؟ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے میں اگر نفل پڑھوں گا، رات میں قرآن کی تلاوت کروں گا، نماز فجر میری ضائع ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی، تو آپ کو عشاء کے بعد فوراً سو جانا چاہیے اور نماز فجر آپ کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، رات میں عبادت تو کرتے ہیں لیکن فجر میں سوتے رہتے ہیں۔ نوافل اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس کے فرائض نہ ادا کریں۔ نوافل فرائض کی تکمیل کے لیے ہوا کرتے ہیں، اور یہ آنے والی جو رات ہوتی ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو شریعت میں ممنوع ہیں۔ اس رات میں چراغاں کرنا، پٹاخے پھوڑنا، آئے گی وہ رات، ہمارے نوجوان بچے
मासूम बच्चे जो बेगुनाह होते हैं उनको हम तमीज़ नहीं सिखाते, उनको हम सलीका नहीं सिखाते, इस्लाम का शऊर उन्हें हम नहीं बताते हैं, तो वो भी गैरों का तरीका अपनाते हैं। उस आने वाली रात में जिसमें हमें इबादत करना चाहिए था, पटाखों से हम और अपने ऊपर गुनाह का बोझ लाते रहते हैं। और इस रात में जो लोग कब्रिस्तान जाते हैं उनके जहन में भी ये बात रहनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार 15 शाबान को जन्नतुल बकी गए। जो अमल सुन्नत हो, मुस्तहब हो, उस अमल को अगर आप वाजिब समझेंगे, ज़रूरी समझेंगे, तो आप गुनहगार हो। शरीयत ने जिस चीज़ को जिस महल में रख दिया है उसको वही रहने दीजिए। सुन्नत को वाजिब मत कीजिए, वाजिब को सुन्नत मत कीजिए, मुस्तहब को फ़र्ज मत कीजिए, फ़र्ज को मुस्तहब मत कीजिए। जो जहाँ जो चीज़ है उसको वही रहने दीजिए। तो लुज़ूम के साथ, इल्तिज़ाम के साथ कब्रिस्तान जाना भी सलफ़ से साबित नहीं है। चले गए कभी चले गए, लेकिन इबादत करना तो साबित है। आने वाला जो 15 शाबान का दिन होगा उसमें रोज़ा रखना साबित है। इसलिए 15 शाबान उसकी जो रात होती है उसमें इबादत करना चाहिए, आने वाला जो दिन है उसमें रोज़े रखना चाहिए, और आने वाले उस रात और दिन से पहले अपने तमाम मामलात को सबसे साफ़ कर लेना चाहिए। और उस रात में जो लोग मुरग्गन खाने बनाते हैं उस दिन में, और तरह तरह की ग़िज़ाइयात उसमें बनाते हैं, चरागा करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, शराब नोशी करते हैं, वावेला करते हैं, शोर गुल करते हैं, बाज़ारों में खूब तेज़ रोशनी और लाइट बढ़ाई जाती है, कुमकुमे लगाए जाते हैं। शरीयत में इसका कहीं से सबूत नहीं मिलता। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत पर अमल करने की तौफीक से नवाज़े।